اگر آپ شادی شدہ ہیں اور بار بار کوشش کے باوجود اولاد نہیں ہو رہی تو ضروری نہیں کہ مسئلہ عورت میں ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ 40% کیسز میں مسئلہ مرد میں ہوتا ہے اور اکثر مردوں کو اس بات کا علم بھی نہیں ہوتا۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ڈاکٹر عباس اپنے یوٹیوب چینل پہ اور امید کرتا ہوں آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک بہت ہی عام اور نظر انداز کیے جانے والے موضوع لے کر آئے ہیں، مردانہ بانجھ پن۔ ہمارے معاشرے میں اکثر سارا الزام عورت پر ڈال دیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مرد بھی ایکولی ذمہ دار ہو سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان چھپی ہوئی وجوہات کی جو خاموشی سے مرد کی فرٹیلٹی کو متاثر کرتی ہیں۔ سب سے پہلی اور عام وجہ سپرم کاؤنٹ اور سپرم کوالٹی کا کم ہونا ہے۔ نارمل حالات میں سپرم کی تعداد اور حرکت یعنی کہ موٹیلٹی بہت ہی کم ہوتی ہے، لیکن کچھ مردوں میں سپرم بنتے ہی بہت کم ہے یا صحیح طرح سے موو نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ غیر صحت مندانہ غذا، زیادہ فاسٹ فوڈ کا استعمال، وٹامنز کی کمی۔ یاد رکھیں صرف کوانٹٹی نہیں بلکہ کوالٹی بھی بہت اہم ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں لائف سٹائل پہ۔ دوسری جو سب سے بڑی وجہ خراب لائف سٹائل ہے۔ آج کل مرد رات کو دیر تک جاگتے رہتے ہیں، ایکسرسائز نہیں کرتے اور بہت زیادہ سٹریس لیتے ہیں، جس کی وجہ سے فرٹیلٹی ہونے کے چانس بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کو کم کر دیتی ہیں۔ خاص طور پہ اگر آپ بہت زیادہ سگریٹ نوشی کرتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں یا نشہ آور جو میڈیسن ہے ان کا استعمال کرتے ہیں، یہ سپرم کو ڈائریکٹلی نقصان پہنچا دیتی ہیں، جس کی وجہ سے سپرم کی کوالٹی بھی اور اس کی کوانٹٹی بھی بہت ہی کم ہو جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہیٹ اور موبائل پہ۔ ہیٹ ایکسپوز بھی بہت ہی عام وجہ ہے۔ لیپ ٹاپ کو گود میں رکھ کر کام کرنا اور بہت زیادہ ٹائٹ انڈر ویئر پہننا، موبائل کو جیب میں رکھنا، یہ سب ٹیسٹیز کی جو ٹیمپریچر ہے اس کو بڑھا دیتے ہیں یہ سب، اور سپرم پروڈکشن اس کی وجہ سے بہت ہی زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں میڈیکل کنڈیشن پہ۔ کچھ میڈیکل مسائل بھی بانجھ پن کی وجہ بن سکتے ہیں، جیسا کہ ویریکوسیل، رگوں کا مسئلہ، ہارمونل امبیلنس، ڈائبٹیز کو بہت ہی کم کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں سٹریس اور مینٹل ہیلتھ کی۔ سٹریس بھی ایک سائلنٹ کلر ہے جو کہ انسان کو مسلسل ٹینشن میں رکھتا ہے۔ ذہنی سکون فرٹیلٹی کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کی سولوشن کے بارے میں۔ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو یا کوئی بھی پریشانی ہو تو سیمن انالائزس ٹیسٹ لازمی کروائیں، جس میں پتہ چلے کہ آپ کا سپرم کاؤنٹ کتنا ہے اور سپرم کی موٹیلٹی کیسی ہے اور اس کی جو کوالٹی کس طرح کی۔ اس کے علاوہ ہیلتھی ڈائٹ لیں، جیسا کہ زیادہ سے زیادہ گوشت استعمال کریں، انڈے زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور اس سے ہٹ کے فروٹس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، اور ساتھ اپنے ہائیڈریشن کا خصوصی خیال کریں۔ ایکسرسائز کو اپنی روٹین بنائیں، کم از کم بھی 5 سے 6 کلومیٹر روزانہ واک کریں۔ اگر آپ اسموکنگ کرتے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی بھی نشہ کرتے ہیں تو اس نشے کو فوراً ترک کر دیں، کیونکہ جتنے بھی نشے ہیں یا جتنے بھی آپ غلط ہیبٹس یوز کرتے ہیں وہ سارے انفرٹیلٹی کا سبب بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگوں کو پرون فلمیں دیکھنے کی عادت پڑ جاتی ہے، اس کی وجہ سے بھی وہ بہت زیادہ سیکشول ویکنس کا شکار ہو جاتے ہیں اور یہ چیزیں بھی فرٹیلٹی کا سبب بنتی ہیں۔ اور سب سے عام شرمندگی چھوڑ کر ڈاکٹر سے بات کریں۔ آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ بانجھ پن کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے، یہ ایک میڈیکل کنڈیشن ہے جس کا علاج ممکن ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگے تو چینل کو لازمی لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی لائک کریں۔